اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب عموماً لوگ اس وقت کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان جب اللہ کے گھر کے اندر آ جائے اذان کے بعد، تو جب تک اقامت یعنی تکبیر جب تک نہ لگے تب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کو یاد کرنے کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرے، خرچ کرے، تاکہ یہ وقت اس کے لیے فائدے مند بن جائے، اس وقت کو یہ ضائع نہ کرے۔ اللہ 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 نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، آج اذان اور اقامت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ سامعین محترم، اذان دین اسلام کا شعار ہے اور ایک علامت ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کا یعنی کہ اذان کا ہونا یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اسی طریقے سے اس اذان کے ذریعے سے مسلمانوں کی جو اہم ترین عبادت ہے یعنی نماز، اس کے لیے ان مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے اذان کے ذریعے سے مسجد کی طرف، اور اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر سے ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس پر اتفاق کیا، اجماع کیا۔ تو لہٰذا اذان ایک شعائر اسلام میں سے ہے، حتیٰ کہ علماء اس کی اہمیت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کے اندر اذان کا ہونا بند ہو جائے تو وہاں کے لوگوں سے اعلان جنگ کیا جائے، وہاں ان کو سمجھایا جائے، ان کو یعنی کہ ترغیب دی جائے کہ اذان کو کبھی بھی ترک نہ کیا جائے۔ اور اذان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اذان اور اقامت ان دونوں کے درمیان کے اندر کا جو وقت ہے، اس وقت کو بہت سارے ہمارے مسلمان ساتھی ضائع کر دیتے ہیں گپ شپ کے اندر، باتوں کے اندر، اور جو ہے وہ ہم کلام ہوتے ہیں آپس کے اندر، لیکن خدا تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس وقت کو صرف نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے اور ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اس حدیث کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ دعا کو رد نہیں کیا جاتا، دعا کو لوٹایا نہیں جاتا اذان اور اقامت کے درمیان۔ یہ اتنی بڑی اہم چیز ہے، یعنی کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب عموماً لوگ اس وقت کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان جب اللہ کے گھر کے اندر آ جائے اذان کے بعد، تو جب تک اقامت یعنی تکبیر جب تک نہ لگے تب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کو یاد کرنے کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرے، خرچ کرے، تاکہ یہ وقت اس کے لیے فائدے مند بن جائے، اس وقت کو یہ ضائع نہ کرے۔ تو لہٰذا اذان کی بہت بڑی فضیلت روایات مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ البتہ چند اہم مسائل اس اذان اور اقامت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو اذان کے جو حروف ہیں، جیسے جیسے مؤذن اذان کے حروف کہتا جائے، ویسے ویسے سننے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہی کلمات کہتے جائیں۔ جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں جو لوگ سن رہے ہیں اس اذان کو، ان کو بھی چاہیے کہ یہی کلمات کہے جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ البتہ جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح جب مؤذن کہتا ہے تو اس کے جواب کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ اور اسی طرح فجر کی جو اذان ہوتی ہے، اس اذان کے اندر مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کہتا ہے، تو اس کے جواب کے اندر جو سننے والے لوگ ہیں وہ صدقت و بررت کے الفاظ سے جواب دیں گے۔ اور اسی طرح
جس طرح اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، اگر کوئی بندہ اذان کا جواب نہیں دیتا تو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ البتہ اذان کا جواب دینا اس حیثیت سے کہ جیسے اذان ہو اور مسلمان کا مسجد میں چلا جانا، اس حیثیت سے جواب دینا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ یعنی کہ اذان نماز کے لیے ہوا کرتی ہے اور نماز کے لیے بلاوا ہے، تو جیسے ہی اذان ہو فوری طور پر جو ہے وہ مسلمان مسجد کی طرف متوجہ ہو جائے، مسجد کی طرف سعی کرے، مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ والا عملی جواب دینا اس کے لیے لازم و ضروری ہے۔ البتہ وہ جواب جو کلمات کے ذریعے سے دیا جاتا ہے یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح اقامت ہے، اقامت بھی جب جو ہے وہ تکبیر کہنے والا مکبر اقامت کہتا ہے تو جس طرح اقامت کی کلمات کو کہتا جائے گا اسی طرح جو ہے وہ جواب کے اندر بھی کہا جائے گا، انہی الفاظ کو ذکر کیا جائے گا۔ البتہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ علیحدہ ہے اذان سے، اس کے اندر جو ہے اس کے جواب کے اندر اقامہ اللہ و ادامہا کہا جائے گا، اقامہ اللہ و ادامہا، یہ جو ہے اقامت کا جو ہے جواب کا طریقہ ہے۔ اچھا، اذان کے جواب کے اندر بھی اور اقامت کے جواب کے اندر بھی کافی ساتھی ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس وقت کیا پڑھ لیتے ہیں؟ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ پڑھنا یہاں پر درود ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں پہلے جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے وہ کلمات کہہ لیے جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس درود کو بھی اس لفظ کے ساتھ، لفظ محمد کے ساتھ ملا لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اور صرف یہاں پر ان کلمات کو کہے بغیر صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا، اس سے جواب کامل نہیں ہوتا۔ جواب کی کاملیت کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے انہی الفاظ کو دہرا دیا جائے جو مکبر کہہ رہا ہے یا مؤذن کہہ رہا ہے، اس کے بعد پھر اس لفظ پر صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جب اذان کا جواب دینا اس کی تفصیل ہوئی تو اس کے اندر یہ ہے کہ اذان کے جواب کی یہ تفصیل ہے کہ جب کوئی بندہ مصروف ہو تو اس وقت مثال کے طور پر کھانا کھانے کے اندر مصروف ہے یا کسی اور عمل کے اندر استنجا کرنے کے اندر مصروف ہے تو اس وقت جو ہے وہ بندہ اذان کا جواب نہ دے، اذان کا جواب دینا اس وقت مستحب نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی جب جو ہے وہ بندہ الصلاۃ خیر من النوم یعنی مؤذن کہتا ہے تو اس کے جواب کے اندر صدقت و بررت کہا جائے گا۔ یہ اذان کا جو ہے جواب دینے کا سنت طریقہ اور مستحب طریقہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جب جو ہے وہ اذان اور اقامت ہوتی ہے تو اذان ایک مؤذن وہ اذان دیتا ہے ایک مسجد کے اندر، پھر وہ چلا جائے کسی اور مسجد کے اندر اذان دینے، تو کیا یہ مسئلہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک مؤذن ہو اور ایک مؤذن دو مسجدوں میں اذان دے رہا ہو تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یعنی کہ ایک ہی مسجد کے اندر مؤذن اذان دے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ کہ جب ایک بندہ مسجد کے اندر موجود ہو اور وہاں پر اذان ہو جائے تو اب اس بندے کا مسجد سے نکل کر باہر جانا یہ مکروہ عمل ہے۔ جس مسجد کے اندر وہ موجود ہے اور وہاں پر اذان ہو چکی ہے تو اب اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہیں پر وہ نماز ادا کرے۔ البتہ اگر وہ کسی مسجد کا امام ہے یا جو ہے وہ کسی مسجد کا مؤذن ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بھلے اس مسجد کے اندر جہاں کا یہ مؤذن ہے یا جہاں کا یہ امام ہے وہاں چلا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ باہر جا کر واپس آنے کی امید رکھتا ہو کہ باہر جانے کے بعد میں واپس آؤں گا تو یہ بھی جو ہے وہ درست ہے کہ باہر جانے کے بعد وہ واپس آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی مسجد کے اندر ہے اور وہاں پر اذان ہو چکی ہے، ویسے تو اس کے لیے باہر جانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر یہ ضروریات ہوں یعنی مؤذن ہو یا امام ہو یا بطور درس سننے کے، وعظ سننے کے اپنے استاد کی مسجد میں جانا چاہتا ہو یا کہیں کسی جو ہے دینی پروگرام میں جانا چاہتا ہو تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے اور جواز ہے کہ وہ کسی اور مسجد کے اندر چلا جائے۔
یہ جو ہے وہ چند اذان کے حوالے سے مسائل تھے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ساتھی، بہت ساری خواتین یہ سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ جب نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے تو ہم اسی وقت نماز ادا کر لیں، یا یہ ہے کہ جب مسجد سے اذان ہو اس کے بعد ہم نماز کو ادا کریں. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب جو ہے وہ اذان ہو تب ادا کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، اور اذان سے پہلے یعنی جیسے ہی وقت شروع ہو گیا ہے نماز کا اسی وقت سے نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے. خواتین گھروں کے اندر اپنی نماز ادا کر سکتی ہے جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے. اور اذان ایک تو وقت بتلانے کے لیے بھی دی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ نماز کی طرف بلاوا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم قریب ہو چکا ہے اس لیے. تو لہٰذا خواتین اپنے گھروں کے اندر نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز ادا کر سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اذان اپنے وقت کے مطابق کہی جائے. اگر جو ہے وہ اذان وقت سے پہلے ادا کر لی گئی تو اس اذان کا اعادہ کرنا وقت داخل ہونے کے بعد لازم اور ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اذان جو بندہ کہے گا اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ دونوں حدثوں سے یعنی حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے پاک ہو. دونوں حدثوں سے پاکی اس کے لیے لازم ہے. اور اسی طریقے سے اذان جو یعنی کہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اذان پاک اور صاف ہو کر اس کے بعد جو ہے ادا کرے، کہے کلمات کو. اور دوسری بات یہ کہ مؤذن وہ عقل مند ہونا چاہیے، بے وقوف کی اذان معتبر نہیں. اسی طرح عورت کی اذان یہ بھی معتبر نہیں. نابالغ بچہ ہے، بالکل جو ہے وہ ناسمجھ بچہ ہے تو اس کی اذان معتبر نہیں. ہاں البتہ اگر وہ نابالغ ہے لیکن عاقل ہے، سمجھدار ہے تو اس کی اذان کا اعتبار کر لیا جاتا ہے. یہ چند مسائل اذان اور اقامت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہوئے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ